ملکی حالات کے پیش نظر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں۔ باہمی اختلافات ہو سکتے ہیں، اس موقع پر تھوڑے سے لیٹ کر دیں، وہ آپس میں کرتے رہیں گے۔ بھائی ہم ہیں، پاکستان ہے، ہمارا ملک ہے، تو ہم آپس میں اختلافات کریں گے نا، اور جب ہم ہی نہیں رہیں گے تو پھر اختلافات کس نے کرنے ہیں؟ تو اس لیے ان اختلافات کو لیٹ کر دیں، چھوڑ دیں، دشمن کے مقابلے میں متحد ہو جائیں اور اپنی افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، ان کے ساتھ جو ہے اپنی حمایت کا اعلان، اور اس طرح کے جو بھی ٹویٹس یا سوشل میڈیا پر میسج ہوتے ہیں ان کے اندر ہمارا انتشار جو ہے وہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے، اتفاق و اتحاد ظاہر ہونا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح ہمیشہ صبر کا دامن رکھیں، کیونکہ جنگ جو ہے یہ ہم نے شروع نہیں کی، یہ انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے گھر کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو بھی شہادت کا رتبہ عطا کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ملک کا مسئلہ ہے، یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے، ایک نظریے کا مسئلہ ہے۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم مثبت اور اچھی ہمیشہ رائے اور اچھے میسیجز جو ہیں کریں، جن میں ہماری قوم کا، ہماری افواج کا مورال جو ہے وہ بلند ہو، اور کفر جو ہے اور ہندو اس کا مورال ڈاؤن ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مجاہدین کی مدد فرمائے، اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا کرے، اسلام کو اللہ تعالیٰ غالب کر دے۔ جنگیں ہمیشہ اللہ رب العزت کی مدد سے ہی جیتی جاتی ہیں، ایمانی جذبے سے جیتی جاتی ہیں، یہ وسائل سے، اسلحہ کی کثرت سے، اگرچہ یہ چیزیں بھی اس میں ہوتی ہیں لیکن ایمان اور اللہ کی مدد بنیادی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر تلوار کے بھی آپ کو اللہ فتح عطا فرما سکتے ہیں، اللہ کے بڑے بڑے لشکر موجود ہیں۔